بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر وہ بندہ جو سمجھدار ہے، جو ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور بامقصد زندگی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ بندہ یہ چاہے گا کہ مجھے کوئی ایسا دستور، ایسا کوئی لائحہ عمل، ایسا کوئی طرز حیات میسر آ جائے جس کی بنیاد پر میں اپنی دنیا کو بامقصد بنا سکوں، اپنی زندگی کو اور زندگی کی جملہ ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو میں بہترین کر سکوں اور بہترین بنا سکوں. معزز ناظرین، وہ ہمیشہ یا تو خود لائحہ عمل تیار کرے گا یا اپنے سے بہتر یا چوائس کرتے ہوئے سوسائٹی میں جو بہترین تجربہ کار فرد ہوگا، دور اندیشی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، وہ اس کو دیکھے گا، اس کے ساتھ مشورہ کرے گا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کا اہتمام کرے گا. تو معزز ناظرین، جس طرح ہر سمجھدار ذمہ دار فرد اپنے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں، تو ایک بندہ مومن کے لیے بھی ایک ایسا دستور، ایک ایسا لائحہ عمل، ایک ایسا طرز زندگی موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ بندہ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے، ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. معزز ناظرین، وہ لائحہ عمل، وہ دستور، وہ طریقہ زندگی، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور اس لائحہ عمل کے بارے میں خود قرآن بیان فرماتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شک تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے کیسے کہا جائے؟ تو معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ ایک ہے کسی کے ذہن میں ناسمجھی کے سبب، یعنی کہ اس کو صحیح نہ سمجھنے کے سبب شک پیدا ہونا، اور ایک ہے اس کی تعلیمات میں شک کا جو ہے وہ پایا جانا، کہ ایسی ہیں اس کی تعلیمات کی جس کے سبب جب وہ ذہن میں خود بخود شک پیدا ہو جائے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلے پیج میں سورہ فاتحہ کے بعد رب تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جس کتاب کی طرف تم آ رہے ہو، یا جس کو بطور طرز زندگی، بطور لائحہ عمل، بطور دستور حیات تم اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کرنے جا رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے معزز ناظرین، جب ہمیں کسی مضبوط اور پیٹنٹ آدمی سے اور ایسے فرد سے جو کہ سوسائٹی کے اندر تجربہ کار ہو، دور اندیش ہو، اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ ایک دستور مل جائے، طریقہ کار مل جائے، تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور دائیں بائیں دیکھنے کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف چلے جائیں. تو یہ جو دستور ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو آئیے کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے اس دستور کو سمجھیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ طریقہ کار بنا کر چلنے کا سلسلہ کریں. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر کامیابی ہمارے مقدر میں ہو سکے گی. وگرنہ معزز ناظرین، ہم 70 سال ہو گئے ہماری زندگیوں کو پاکستان کے اندر اس دستور سے ہٹ کے چلتے ہوئے، تو نقصان در نقصان جو ہے وہ ہمارے مقدر میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں خیر کی طرف بڑھنے کی اور قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.